بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حسن زادہ مکہ مکرمہ سے، اور آپ سب دوستوں کو حسن زادہ ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر عمرے کی نیت سے مسجد عائشہ میں آئے ہیں، جو تنعیم میں واقع ہیں۔ یہ جو اندر والے مکہ والے لوگ ہیں، ان کے لیے نزدیک ایک میقات ہے جو حرم سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے، مدینہ روڈ پر۔ تو الحمدللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہم اختصار کے ساتھ عمرے کا جو ادائیگی ہے آپ لوگوں کو اس کا بنیادی ارکان، واجبات، مسنون اعمال اور ممنوع کام وغیرہ سب کا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ عمرے کی ویسے 3 ارکان ہے۔ نمبر 1، اعمال عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہی احرام ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اور عمرہ کی 2 واجبات ہے۔ میقات سے احرام بننا، جیسے کہ ہم ادھر آئے ہیں، ہم نے غسل کیا، احرام باندھا اور ابھی نیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل کر کے، تو یہ ہمارے واجبات میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا، جب آپ سب عمرہ ختم کریں تو اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے، تو یہ واجبات میں آتا ہے۔ عمرے کے مسنون اعمال میں سے غسل کرنا ہے، 2 سفید چادروں میں احرام باندھنا ہے، احرام کے وقت تلبیہ پڑھنا ہے اور ذکر کرنا ہے۔ چکر ہوتے ہیں، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ فرض نماز یا تحیہ الوضو پڑھنے کے بعد احرام باندھنا، اور مرد طواف کے پہلی 3 چکروں میں رمل کرنا۔ رمل کیا ہوتا ہے کہ ذرا تیز چلنا 3 پہلے چکروں میں۔ رکن یمانی کا استلام کرنا، تکبیر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا یا دائیں ہاتھ سے استلام کرنا۔ دوران طواف دعا اور ذکر میں مشغول رہنا، صفا اور مروہ پر دعا کرنا، اور اسی طرح صفا اور مروہ کے اوپر تک چڑھنا، اور 2 سبز بتیوں کے درمیان دوڑ کر چلنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح عمرہ کے احکام، اگر کسی نے عمرہ کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اور کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی تو اس پہ کوئی چیز فدیہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی جو ممنوع کام ہے، جب آپ احرام باندھے تو اپنے یہ کام نہیں کرنا، مثلا بال کاٹنا، ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹنا، احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا، مرد کا سر ڈھانپنا کسی ایسی چیز سے جو سر سے ملی ہوئی ہو، مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، عورتوں کا دستانے اور نقاب استعمال کرنا، شہوت کے ساتھ چھونا، اور اسی طرح ممنوع کام جس میں فدیہ ہے، اس ممنوع کام کا ارتکاب کرنے پر ایسے اختیار حاصل کیے کہ وہ 2-3 دن روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر مکہ میں یا ممنوع کام کرنے کی جگہ پر ایک جانور بھی اگر آپ لوگ ذبح کرتے ہیں تو اس کا بھی فدیہ ہو جائے گا، اور ادھر کا جو غربا ہے اس میں تقسیم کرنا۔ اگر یہ ایسا بھول سے ہو جائے یا پھر اس حکم میں شریعت کا کوئی علم نہیں تھا تو پھر اس پہ کوئی بھی گناہ یا فدیہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ احرام باندھتے تو نکاح بھی آپ نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ہم بستری آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم حرم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا باب الفہد کے دروازے پہ ہم اندر آئے ہیں۔ صفائی والے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ حرم کتنا صاف یہ لوگ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور یہ روڈ، یہ جو راستہ ہے جو باب الفہد میں، یہ سیدھا جو ہے نا نیچے جو مطاف ہے اس میں جو ہے نا الیکٹرک چیئرز پہ اندر، اور ویسی بھی سٹیئرز ہے اس پہ جا کے مطاف سے ملتا ہے۔ الحمدللہ راستے میں آپ لوگوں کو زمزم بھی ملتا ہے، اور جب بھی آپ لوگ حرم میں جائیں کم از کم زمزم بہت پی لیں۔ اور یہ جو آپ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، جب آپ حرم تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر تلبیہ نہیں پڑھنا، پھر اپنے دل میں اور اپنے زبان میں جو آپ کو اذکار آتے ہیں وہ کر لیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ ہم نیچے ابھی جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک سٹیئرز ہے جو حرم کی مختلف جگہوں پہ لگا دی گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی جائیں گے تو آپ ایسے کریں گے کہ اپنے دائیں پاؤں آگا کریں گے، اور وہ جو ایک سائیڈ میں ایک جگہ ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے، تو آپ لوگوں کا باڈی کا بیلنس، اور جو ضعیف لوگ ہیں اس کو ضرور پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور مشین ہے، لیکن نیچے بندہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا ہے۔ الحمدللہ مطاف تک پہنچ گئے، اور ادھر سے الحمدللہ ہم اپنے طواف شروع کریں گے۔
اور طواف کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سبز رنگ کا بلب ہے اور حجرت کے سامنے ادھر سے اپنے طواف شروع کرنا ہے اور ادھر آ کے ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ لوگوں نے 7 چکر لگانا ہے۔ جب آپ لوگ 7 چکر لگاتے ہیں تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ اگر ادھر جگہ نہیں ملتا، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو آپ لوگ کسی بھی جگہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جو راستہ ہے، جیسے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، اس میں مسنون یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جب آپ حجر اسود تک پہ پہنچ جائے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے استلام کرنا ہے۔ اگر آپ جا کے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں تو 2 بوسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر بہت بھیڑ ہے تو بہت لوگ ہیں تو آپ ہاتھ سے استلام کر کے اور آپ آگے اپنا طواف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ رکن یمانی جب آپ مقام ابراہیم پہ پہنچ جائے تو آپ لوگ درود شریف ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد دل میں جو بھی دعا آتا ہے، عربی ہو میں اپنی زبان میں ہو، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص دعا اس کے لیے مختص نہیں ہے۔ دوسری جو ضروری بات ہے، جو آس پاس آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں مسلمان بھائی، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسپیشلی جب آپ مرد حضرات تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس لیے ایک تو انسان احرام میں ہوتا ہے، دوسرا یہ مقدس جگہ ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کا بہت خیال رکھیں اور آرام سے جائیں اور اپنا ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارا ایک چکر ابھی مکمل ہونے کو ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ جب آپ اس کو آتے ہیں استلام کرتے ہیں، یا اس کو اگر آپ لوگ ہاتھ سے جو ہے نا مس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اسے استلام کر کے آگے حجر اسود تک جائیں، اپنا چکر پورا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ساتھ جب چکر ختم ہو جاتے ہیں، طواف ہو جاتی ہے، تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ لوگ 2 رکعت نفل کر کے صحیح کی طرف آپ لوگ روانہ ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ختیم ہے، اس میں یہ کبھی کبھی کھولتا ہے اور 2 رکعت نفل کا اجازت ہوتے ہیں۔ تو یہ جگہ بھی کعبہ کی طرح ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کی نصیب کرے کہ ادھر آ کے اور 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ دروازہ ٹائم کے حساب سے جو ہے نا مخصوص ٹائم ہے، اس میں کھول کے مثلا ہر نماز کے بعد تھوڑا وقت کے لیے کھول جاتے ہیں، پھر عورتیں اور مرد ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا رکن یمانی ہے، اس پہ لوگ آ کے ہاتھ سے بوسہ دیتے ہیں، اور یہ جو بندہ یہ کام کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ صرف اس پہ ہاتھ مل کے آگے جائیں، چھونا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارا طواف اختتام پذیر ہوا، اور آگے انشاءاللہ ہم جا کے اپنی سعی کا طرف روانہ ہوں گے۔ سعی سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور نفل پڑھنے کے بعد مسنون ہے کہ آپ لوگ یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے زمزم یہ پیے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ لوگ صحیح کی طرف 2 راستے، ایک انڈر گراؤنڈ ہے اور ایک پہلے فلور پہ ہے صحیح کی طرف، صفا اور مروہ کے درمیان آپ لوگوں نے 7 چکر کرنا ہے، تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم صفا پہ الحمدللہ پہنچ گئے۔ جب آپ صفا پہ پہنچ گئے، صفا پہاڑ پر، تو آپ لوگوں نے کعبے کی طرح اسی طرح رخ کرنا ہے، اور پہلے دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد ادھر سے مروہ کی طرف اپنے صحیح شروع کرنا ہے۔ جب آپ صفا سے مروہ تک پہنچ جائے تو یہ ایک چکر ہے، اور اسی طرح مروہ سے صفا تک آپ آ جائے تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے 7 چکر پورے کرنا ہے۔ جب آپ 7 چکر پورے کرتے ہیں تو آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سر کا بانڈ منڈوالا ہے۔ یہ جو آپ کو لائٹس نظر آ رہے ہیں گرین، یہ جو ہے نا اس میں مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور یہ ویڈیو ہمارے لیے اللہ صدقہ جاریہ کا سبب بنائے۔
آپ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔